امپورٹس کے لیے پیشگی ادائیگیوں کی حد بڑھا کر سہولت دی گئی ہے۔ بجٹ 2020-21۔ جناب اسپیکر، اگلے سال کی بجٹ کی تفصیل یہ ہے۔ کرونا سے پیدا شدہ مشکلات کے تناظر میں یہ بجٹ اس بحرانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ معیشت کی رفتار کم ہونے کا خدشہ ہے، جس کے لیے ایکسپینشنری فسکل پالیسی کی ضرورت ہے۔ بجٹ 2020-21 کی حکمت عملی کے نمایاں خد و خال یہ ہیں۔ عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا گیا۔ جناب اسپیکر، اس سال بجٹ میں عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ مجوزہ ٹیکس مرات معاشی سرگرمیوں کو تیز کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ کرونا اخراجات اور مالیاتی خسارے کے مابین توازن قائم رکھنا، پرائمری بیلنس کو مناسب سطح پر رکھنا، معاشرے کے کمزور اور پسماندہ طبقات کی مدد کے لیے احساس پروگرام کے تحت سماجی اخراجات کا عمل جاری رکھنا، IMF پروگرام کو کامیابی سے جاری رکھنا، کرونا کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے اگلے مالی سال میں بھی عوام کی مدد جاری رکھنا، ترقیاتی بجٹ کو موزوں سطح پر رکھنا تاکہ معاشی نمو میں اضافے کے مقاصد پورے ہو سکیں اور روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں۔ ملک کے دفاع اور داخلی تحفظ کو خاطر خواہ اہمیت دی گئی ہے۔ ٹیکسوں میں غیر ضروری رد و بدل کے بغیر محاصل کی وصولی میں بہتری لانا، تعمیراتی شعبے کے لیے مراد بشمول نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے وسائل مختص کیے گئے ہیں۔ خصوصی علاقوں یعنی سابقہ فاٹا، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے بھی فنڈز رکھے گئے ہیں تاکہ وہاں ترقی اور معاشی نمو کا عمل یقینی بنے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں خصوصی اقدامات اور پروگراموں مثلاً کامیاب جوان، صحت کارڈ، بلین ٹری سونامی وغیرہ کا بھی تحفظ کیا گیا ہے بجٹ میں۔ کفایت شاری اور غیر ضروری اخراجات میں کمی یقینی بنائی جائے گی۔ معاشرے کے مستحق طبقے کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کے لیے سبسڈی کے نظام کو بہتر بنایا جائے گا۔ NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کی جائے گی اور سابقہ فاٹا کے علاقوں کے خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے وقت صوبوں نے مالیاتی آنت کے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے رابطے تیز کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، اب میں اگلے سال کے بجٹ کا اعداد و شمار پر روشنی ڈالتا ہوں۔ کل ریونیو کا تخمینہ 6,573 ارب روپے ہے، جس میں FBR ریونیو 4,963 روپے ہے اور نان ٹیکس ریونیو 1,610 ارب روپے شامل ہے۔ NFC ایوارڈ کے تحت 2,874 روپے کا ریونیو صوبوں کو ٹرانسفر کیا جائے گا۔ نیٹ وفاقی ریونیو کا تخمینہ 3,700 ارب روپے ہے۔ کل وفاقی اخراجات کا تخمینہ 7,137 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ اس طرح بجٹ خسارہ 3,437 ارب روپے تک رہنے کی توقع ہے، جو کہ GDP کا 7% بنتا ہے اور پرائمری بیلنس -0.5% ہوگا۔ وسائل کے شعبے دار تقسیم، معاشرے کے کمزور طبقات کا تحفظ۔ معاشرے کے غربت اور پسماندہ طبقات کی معاونت ہماری سب سے بڑی ترجیح ہے۔ اس کے لیے ایک مربوط نظام وضع کیا گیا ہے جس کے تحت تمام متعلقہ اداروں کی نئی تشکیل کردہ پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیکیورٹی ڈویژن بنا کر ضم کر دیا گیا ہے۔ احساس پروگرام، اس غریب پرور پروگرام کے لیے پچھلے سال 187 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس کو بڑھا کر 208 ارب روپے کر دیا گیا ہے، جس میں سماجی تحفظ کے بہت سارے پروگرام شامل ہیں جیسے BISP، پاکستان بیت المال اور دیگر محکمے شامل ہیں۔ یہ مختص رقوم حکومت کی منظور کردہ پالیسی کے مطابق شفاف انداز سے ان طبقات پر خرچ کیے جائیں گے۔ سبسڈیز، توانائی، خوراک اور دیگر شعبوں کو مختلف اقسام کی سبسڈیز دینے کے لیے تقریباً 180 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ حکومت نے خاص طور پر پسماندہ طبقات کو امداد پہنچانے کے لیے سبسڈیز کا قبلہ درست کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم کے لیے وافر رقوم رکھی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں HSC کی ایلوکیشن میں جو 2019-20 میں 60 ارب کے قریب تھی، بڑھا کر 64 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ قیمت پر مقامات فراہم کرنے کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کو 30 ارب روپے فراہم کیے ہیں۔ مزید حسنہ اسکیم کے ذریعے کم لاگت رہائشی مکانات کی تعمیر کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ خصوصی علاقہ جات صوبوں کے لیے گرانٹس، خصوصی علاقوں آزاد جموں اینڈ کشمیر کے لیے 55 ارب روپے اور گلگت بلتستان کے لیے 32 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔
خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 56 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ کو 19 ارب روپے اور بلوچستان کو 10 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ ان کے NFC حصے سے زائد فراہم کی گئی ہے۔ ریمیٹنسز بڑھانے کے لیے اقدامات، ریمیٹنسز کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں، جس سے رقوم کی منتقلی بینکوں کے ذریعے بڑھانے کے لیے 25 ارب روپے مختص کیے گئے۔ مواصلات، پاکستان کے عوام کو سستی ٹرانسپورٹ سروسز فراہم کرنے کے ریلوے کے لیے ارب روپے کی کامیاب نوجوان پروگرام۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کو ترقی پسند ملک بنانے کے لیے نوجوانوں کے کردار پر زور دیا ہے۔ کامیاب نوجوان پروگرام نوجوانوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے حکومت کا خصوصی پروگرام ہے، جس کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت کے ہسپتال، لاہور اور کراچی میں وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہسپتالوں کے لیے 13 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، جس میں شیخ زاید ہسپتال لاہور، جناح میڈیکل سینٹر کراچی اور دیگر 4 شامل ہیں۔ ای گورننس کے ذریعے پبلک سروسز کی فراہمی کو بہتر بنانا وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی ہدایت پر وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے تمام وزارتوں اور ڈویژنز کو الیکٹرانک طور پر مربوط کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے 1 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے۔ فنکاروں کی مالی امداد اور بہبود، فنکار ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ ان کی مالی امداد اور فلاح و بہبود کے لیے صدر پاکستان کی ہدایت پر حکومت نے آرٹسٹ ویلفیئر فنڈ کی رقم 25 کروڑ روپے سے بڑھا کر 1 ارب روپے کر دی ہے۔ خصوصی فنڈز کا قیام، مختلف اصلاحاتی پروگراموں کے ذریعے خصوصی فنڈز کا قیام کیا گیا ہے، جن میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے وائبلٹی گیپ فنڈ کے لیے 10 کروڑ روپے، ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن فنڈ کے لیے 40 کروڑ روپے اور پاکستان انوویشن فنڈ کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ زراعت، زرعی شعبے میں ریلیف پہنچانے کے لیے اور ٹڈی دل کی روک تھام کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ یہ رقم جو 50 ارب روپے اسٹیمولس پیکج میں زراعت کے لیے اور دوسرے پروجیکٹ زراعت کے جو وفاقی حکومت ہیں ان کے علاوہ ہے۔ حکومت نے سال 2020-21 کے دوران درج ذیل اہداف کے حصول کا فیصلہ کیا ہے۔ انشاءاللہ GDP گروتھ کو -0.4% سے بڑھا کر 2.1% پر لایا جائے گا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 4.4% تک محدود رکھا جائے گا۔ انفلیشن یعنی مہنگائی 9.1% سے کم کر کے 6.5% تک لائی جائے گی۔ بیرونی براہ راست سرمایہ کاری FDI میں 25% تک کا اضافہ کیا جائے گا۔ ترقیاتی بجٹ سال 2020-21، جناب اسپیکر، ترقیاتی ایجنڈے پر عمل درآمد حکومت کے ویژن کے مطابق جاری ہے تاکہ مستحکم معاشی شرح نمو کا حصول ممکن ہو سکے۔ غربت میں کمی، بنیادی انفراسٹرکچر میں بہتری اور خوراک، پانی اور توانائی کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں کے مجموعی ترقیاتی اخراجات کا حجم 1324 ارب روپے ہے۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام یعنی PSDP، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ترقیاتی مقاصد کو حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، جس کے لیے 650 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے مالی بحران کو مد نظر رکھتے ہوئے منصوبوں کی لاگت میں اضافے سے بچنے کے لیے جاری منصوبوں میں 73% اور نئے منصوبوں کے لیے 27% رقم مختص کی گئی ہے۔ سماجی شعبے کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، جس کے لیے گزشتہ سال کے 206 ارب روپے کی رقم کو بڑھا کر 250 ارب روپے کے قریب کر دیا گیا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ 2019 کی دفعات کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ بڑے شعبوں کے لیے مختص رقوم کی تفصیل درج ذیل ہے۔ کورونا اور دیگر آفات کا روک تھام، حکومت نے کورونا اور دیگر آفات کی وجہ سے انسانی زندگی پر پڑنے والے منفی اثرات کو زائل کرنے اور معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے خصوصی ترقیاتی پروگرام وضع کیا ہے، جس کے لیے 70 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ توانائی اور بجلی، حکومت کی توجہ توانائی کی توسیعی منصوبوں اور بجلی کی ترسیل و تقسیم کا نظام بہتر بنانے اور گردشی قرضوں کو کم کرنے کی طرف مرکوز ہے۔ اسپیشل اکنامک زونز کو بجلی کی فراہمی کے منصوبے اور غیر ملکی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے لیے خاطر خواہ مالی وسائل رکھے گئے ہیں۔ اس ضمن میں حکومت نے 80 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ ان فنڈز کو خاص طور پر بجلی کی طلب اور پیداوار کے درمیان فرق کو ختم کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ آبی وسائل، پاکستان پانی کے شدید بحران کا شکار ہے۔ اس سال حکومت پانی سے متعلق منصوبوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اور اس ضمن میں تقریباً 70 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کثیر المقاصد ڈیم بالخصوص دیامیر بھاشا محمد اور داسلو ڈیم کے لیے خاطر خواہ مالی وسائل فراہم کیے گئے ہیں۔
ان منصوبوں سے زیادہ پانی ذخیرہ کرنے اور بجلی کی پیداوار بڑھانے کے ساتھ ساتھ 30,000 سے زائد روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ قومی شاہراہیں اور ریلوے، صنعتی رابطوں، تجارت و کاروبار کے فروغ کے لیے NHA کے تحت جاری منصوبوں کی تکمیل کو ترجیح دی گئی ہے۔ بالخصوص CPEC کے تحت منصوبوں کو بشمول مغربی روٹ کے لیے وافر وسائل فراہم کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں 118 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس طرح ریلوے کے ML1 منصوبہ اور دیگر منصوبوں کے لیے 24 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ مواصلات کے دیگر منصوبوں کے لیے 37 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ شعبہ صحت، کورونا وائرس کے تناظر میں صحت کا شعبہ حکومت کی خصوصی ترجیح ہے اور بہتر طبی خدمات، وبائی بیماریوں کی روک تھام، طبی آلات کی تیاری اور صحت کے اداروں کی استعداد کار میں اضافے کے لیے 20 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ کورونا کے علاج اور تدارک کے اقدامات کے علاوہ حکومت اپنی توجہ ہیلتھ سروسز کو بہتر بنانے کے لیے ICT سلوشنز کی طرف مقروض کر رہی ہے۔ امید ہے صوبائی حکومتیں ان مقاصد کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ تعلیم، یکساں نصاب کی تیاری، معیاری نظام امتحانات وضع کرنے، اسمارٹ اسکولوں کے قیام اور مدرسوں کی حکومت دھارے میں شمولیت کے ذریعے تعلیمی نظام میں بہتری لائی جائے گی، جس کے منصوبوں کے لیے فنڈز مختص کر دیے گئے ہیں۔ ان اصلاحات کے لیے 5 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ مزید برآں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ترجیحی شعبہ جات میں سے ایک ہے 21ویں صدی کے کوالٹی ایجوکیشن چیلنجز پر پورا اترنے کے لیے تحقیق اور دیگر جدید شعبہ جات مثلاً آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، آٹومیشن اور اسپیس ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں تحقیق اور ترقی کے لیے کام کیا جا سکے۔ لہٰذا تعلیم کے شعبے میں اس جدت اور بہتری کے حصول کے لیے 30 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، نالج اکانومی، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اور نالج اکانومی کے اقدامات کو فروغ دینے کے لیے اور تحقیقی اداروں کی صلاحیتوں اور گنجائش کو بڑھانا اشد ضروری ہے۔ مزید برآں گورننس، IT کی بنیاد پر چلنے والے سروسز اور 5G سیلولر سروسز کے آغاز پر حکومت کی توجہ ہے۔ ان شعبوں میں پروجیکٹس کے لیے 20 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کیمیکل، الیکٹرانکس، پریسیجن ایگریکلچر کے منصوبوں پر عمل درآمد کیا جائے گا اور R&D کا صنعت کے ساتھ رابطہ مضبوط کیا جائے گا۔